بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو کچھ خاص اشارے اور نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جو نوح کا خدا ہے وہ تمہارا بھی خدا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظام کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا معاملے کا فیصلہ اور اللہ کے جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجائیں کیا کرتے تھے۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو، وہ تو تمہاری تمام صداؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ پھیرو، مگر پلٹ کر جواب بھی اس کو تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ تو پھر جو چاہے اس سے اللہ سے ضرور مانگو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ خود سے محبت کرنا سیکھو۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہارے معجزوں سے ملواتا ہے تمہیں، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے، اور وہ جو دعا منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔ بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی۔ پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے کیا؟ اس لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ بس دعا کرتے رہو اور صبر کرتے رہو، اور اللہ پر توکل کرو۔ یقین رکھو
وہ تمہاری سب مشکلوں کو آسان کر دے گا، تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا اور تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی جو دل کی دعائیں ہیں وہ سب قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں اور میرے چینل اسوا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔